يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کا بیان ہے۔ کل آیت نمبر 118 کا بیان ہوا تھا، جس میں حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچ بولا اور ان کی ان کی توبہ قبول فرمائی گئی، اور ان کی توبہ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے قبول فرمائی گئی تھی۔ تو اس لیے اب اگلی آیت میں بھی سچ بولنے کا ذکر ہے جو ان سے، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ذکر فرمایا کہ اصل میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو عمل نہیں کیا تھا اور غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، تو اس آیت میں پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ اصل میں چیز انہوں نے جو سچ بولا تھا، جس کا کل بڑا تفصیل سے بیان ہوا تھا کہ اس سچ کی برکت سے پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 3 صحابی تھے، جن میں حضرت کعب بن مالک بھی موجود تھے، ان کی توبہ جن سی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ان کو خوشیوں کی نوید سنائی جن سی ہے۔ اب آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو، ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو جن سے۔ تو اب یہ جو اس میں یہ کہا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، تو سچ بولنے کی بے انتہا برکت ہے۔ جیسے کہ کل کے بیان کے اندر حضرت کعب بن مالک والا واقعہ سن کر یا پڑھ کر یا سمجھ کر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ سچ بولنے سے بظاہر جو ان کے اوپر ایک تکلیف آئی تو صحیح، مگر اس نے ہمیشہ کے لیے ان کے ذکر کو قرآن کا حصہ بنا دیا اس سچ کی برکت سے۔ اس لیے سچ ہر حالت میں انسان کو سچ ہی بولنا چاہیے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جھوٹ میں کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ سچ کی برکت سے پھر کچھ اور بے شمار برکتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بڑی سنجیدگی سے جھوٹ بولتے ہیں، اور بعض لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنا، اور بعض لوگ مذاق میں جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر انہیں کہا جائے کہ یار تم تو جھوٹ بول رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو کیا مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ ہم تو مذاق کر رہے تھے، کیا مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ حدیث میں آپ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں روایت میں کہ سنجیدگی سے جھوٹ بولنا، نہ تو سنجیدگی سے جھوٹ بولنا جائز ہے اور نہ مذاق کے اندر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ بھئی جھوٹ بولنے والوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت حکم فرمایا ہے، جھوٹ بولنے والوں پر تو اللہ نے لعنت تک فرمائی ہے۔ تو ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تفسیر کبیر کے اندر ہے، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر کچھ چیزیں ہیں میرے وجود کے اندر، مثلا میں شراب کا بڑا عادی ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، اس سے بھی مجھے محبت ہے زنا کرنے سے، اور میں ایک چور بھی ہوں، چوری کرنے سے بھی مجھے محبت ہے، اور جھوٹ بولنے سے بھی میں محبت رکھتا ہوں۔ یعنی میرے اندر یہ 4 عیب ہیں، مگر میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ کہنے لگا میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا، چوری، جھوٹ بولنے سے مجھے محبت ہے، یعنی میں
جس چیز سے محبت ہے میں تو یہ چاروں کام کرتا ہوں، مگر میں آپ کے اوپر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہونا چاہتا ہوں، مگر میں تو شراب کا بھی عادی ہوں، اور زنا کا بھی عادی ہوں، اور چوری کا بھی عادی ہوں، اور جھوٹ بولنے کا بھی عادی ہوں۔ مجھے تو ان چیزوں سے محبت ہے۔ جبکہ میں نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتی ہیں، تو اب ان چیزوں کو چھوڑنے کی میرے میں تو طاقت نہیں ہے، مگر میں آپ کے اوپر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ مگر میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، جھوٹ بولنا یہ حرام ہے، مگر مجھے تو ان چاروں چیزوں سے محبت ہے۔ یعنی کہ میں تو شراب بھی پیتا ہوں، میں تو زنا بھی کرتا ہوں، میں تو چوری بھی کرتا ہوں، میں تو جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور میں یہ چاروں چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے ان سے میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں، مگر میں آپ کے اوپر ایمان بھی لانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان چاروں چیزوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ میں نے سنا یہ ہے کہ لوگ آپ فرماتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں حرام ہیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک چیز کو میں چھوڑ دوں تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں؟ اگر آپ اس پر قناعت کر لیں کہ میں ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز چھوڑ دیتا ہوں، یعنی آپ کے کہنے پر میں ایک چیز چھوڑ دیتا ہوں، تو میں آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہوں۔ گو کہ یہ چاروں چیزیں میرے لیے چھوڑنا مشکل ہے۔ نہ میں شراب چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں زنا چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں چوری چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں جھوٹ چھوڑ سکتا مگر چلیں، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، ایک چیز آپ فرما دیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں، ان چاروں چیزوں میں سے جون سی ہے، تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اس نے کہا ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں، نہ تو میں شراب چھوڑ سکتا ہوں، نہ چوری چھوڑ سکتا ہوں، نہ زنا چھوڑ سکتا ہوں، نہ جھوٹ مگر چاروں میں سے ایک چیز چھوڑ دیتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، تو میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اچھا چلو پھر تم ایسے کرو۔ حضور نے نہ شراب کا فرمایا، نہ زنا کا فرمایا، نہ چوری کا فرمایا، حضور نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ کیا حکمت تھی جو ان سی ہے۔ اچھا اس نے کہا مجھے قبول ہے، وہ مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے۔ اب وہ نبی پاک اب وہ چلا گیا، اسلام قبول کر کے وہ چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلا گیا۔ اب اس کو شراب دی گئی۔ اچھا اب اس نے جب شراب دی گئی نا، تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے شراب پی تھی یا نہیں پی تھی، تو اگر تو میں نے جھوٹ بولا تو یہ تو پھر وعدہ خلافی ہو جائے گی، اور اگر میں نے سچ بولا تو میرے پر حد قائم کر دی جائے گی، مجھے شراب پینے کی سزا دی جائے گی۔ تو اس نے شراب چھوڑ دی۔ یعنی اگر اب جب شراب پینے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی اور حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی تھی، تو اگر میں نے جھوٹ بولا تو وہ تو پھر وعدہ خلافی ہو گئی نا۔ حضور نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اور میں نے کہا تھا ایک بات چھوڑ دوں گا، تو حضور نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اس لیے اب اگر میں تو جھوٹ بول نہیں سکوں گا، تو پھر میں کیسے، جب حضور پوچھیں گے مجھ سے، جھوٹ میں نے بولنا نہیں، اور اگر میں نے سچ بول دیا کہ شراب پی لی ہے تو مجھے اس کی سزا دی جائے گی۔ تو میں نے اس بندے نے شراب چھوڑ دی۔ اچھا پھر اب اس کو جب وہ زنا کرنے لگا، زنا کا موقع آیا، تو پھر اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ اگر حضور نے مجھ سے زنا کے متعلق پوچھ لیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ اگر جھوٹ بولوں تو جھوٹ کا تو میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور سچ بولوں تو میرے پر اس کی حد قائم کر دی جائے گی جون سی ہے۔ تو اس نے زنا کرنا بھی چھوڑ دیا۔ پھر جب چوری کا وقت آیا تو پھر وہی اس کے ذہن میں خیال آیا۔ اچھا پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اس نے کہنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ نے بہت اچھا کیا ہے، آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا،
اور اس وجہ سے آپ نے مجھے جھوٹ بولنے سے روکا، اور اس جھوٹ نہ بولنے نے مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند کر دیے۔ میں نے تمام گناہ چھوڑ دیے، میں نے چوری بھی چھوڑ دی، میں نے زنا بھی چھوڑ دیا، اور میں نے شراب کو بھی چھوڑ دیا۔ اور پھر اس شخص نے تمام گناہوں سے توبہ کی، تمام گناہوں سے اس شخص نے توبہ کی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ دیکھیں، یا آپ سرکار کا جو یہ برکت تھی جو آپ سرکار نے اس کو یہ فرمایا، اس نے کہا کہ میں ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں، یا میں جھوٹ بولنا، یا میں شراب پینا، یا زنا کرنا، یا چوری کرنا۔ حالانکہ میں ان چاروں چیزوں کا اتنا عادی ہوں کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر تو میں اسلام کو ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، اب قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا، ماں سوائے تیرے ان بندوں کے جو برگزیدہ ہیں۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کا یہ جو قول ہے قرآن کے اندر نقل فرمایا، قرآن کے اندر، کہ تیری عزت کی قسم میں ضرور ان سب کو بہکا دوں گا۔ کن کو؟ تیرے بندوں کو، یعنی تیری مخلوق میں جو لوگ ہیں، ماں سوائے ان میں جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو میں نہیں بہکا سکتا، ان کو میں نہیں بہکا سکتا۔ اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ اگر شیطان صرف اتنا کہتا کہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تو یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ یہ جھوٹ تھا، یہ جھوٹ تھا۔ مگر جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے، یا ایک ایسا گناہ ہے جس سے شیطان بھی بچ گیا۔ شیطان اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا تو یہ جھوٹ ہوتا۔ تو اس نے جھوٹ سے بچنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ماں سوائے جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، سچ بول دیا نا اس نے، ماں سوائے جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، تیرے نیک بندے ہیں، انبیاء، اولیاء، صدیقین، جو تیرے نیک بندے ہیں، جو تیرے برگزیدہ بندے ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی سب کو میں جون سے۔ تو اس آیت سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے قرآن پاک کے اس مقام سے کہ جھوٹ سے شیطان جون سے اس نے بھی۔ باقی رہی بات یہ کہ احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیونکہ جھوٹ گناہ تک پہنچاتا ہے اور گناہ دوزخ تک پہنچاتا ہے۔ ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا موقع تلاش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوتا ہے نا ایک بندہ ادھر سے بات سنتا ہے، ایک بندے کو ایک دوسرے بندے نے کہا، اس نے کہا پچھلی گلی میں ایک شیر آیا ہوا ہے، پچھلی گلی میں تو شیر پھر رہا ہے۔ اس نے ایسے ہی اندر آ کر دوسرے کو بتا دیا، اس نے کہا وہ پچھلی گلی میں شیر آیا ہوا ہے، شیر آیا ہوا ہے۔ بات پھیل گئی چاروں طرف، شور مچ گیا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب کوئی بات سنو تو اس کی تحقیق کرو کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، تب وہ بات آگے کرو۔ یہ نہیں ہے کہ فلانا بندہ یہ کہہ رہا تھا تو بس وہ بات آگے پہنچا دو کہ ایسا ہو گیا، نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کسی شخص کے لیے جھوٹا ہونا اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کر دے، سنی سنائی بات آگے پہنچا دے جون سی ہے، نہیں۔
جب تک کہ اس کی تحقیق ہی نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کسی بندے کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ اور وہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اب اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہ 4 عادتیں میرے اندر ہے کہ زنا میں کرتا ہوں، چوری میں کرتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں اور جھوٹ میں بولتا ہوں، میں یہ چاروں چیزیں نہیں چھوڑ سکتا اور میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں کلمہ پڑھ کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ اور لیکن ایمان اس شرط پر لاؤں گا، ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں آپ کے کہنے پر۔ یا رسول اللہ، جو چیز آپ کہیں گے چاروں میں سے، آپ کہیں گے شراب چھوڑ دو، شراب، آپ کہیں گے جھوٹ بولنا، جھوٹ چھوڑ دوں گا، زنا چھوڑ دوں گا، چوری کا کہیں گے چوری چھوڑ دوں گا، ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں ایمان لانے کے لیے، جو آپ مجھے حکم دیں گے وہ چھوڑ دوں گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اور پھر وہ سارا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ کس طریقے سے جھوٹ کی برکت سے اس کو باقی سارے گناہوں سے نجات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جو اس نے حضور کی بارگاہ میں سچا وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا، یہاں تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، یہاں تک کہ ریاکاری کو بھی چھوڑ دے، کیونکہ ریاکاری بھی جھوٹ ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نمازی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور ریاکاری کو ترک کر دے۔ ریاکاری کے اندر بھلے حضور نے فرمایا کہ وہ اس ریاکاری کے اندر وہ صادق ہو، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حاکم کے فیصلے سے جھوٹی قسم کھائی، کوئی ایسا جھوٹ بول دیا کہ وہ کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لے۔ آج کل لوگوں کے جب جھگڑے ہوتے ہیں کسی مال کے اوپر، زمین کے اوپر، جائیداد کے اوپر، تو وہ حاکم کے سامنے، قاضی کے سامنے، عدالت کے سامنے وہ جھوٹی قسم کھا لیتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس شخص کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ جن سے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ ویسے بھی ایک حقیقت ہے، جیسی صحبت ہوگی ویسا ہی اثر بھی ہوگا۔ اگر نسبت اچھی ہے، صحبت اچھی ہے تو انسان اچھا بنے گا یا برا بنے گا، اور اگر نسبت بری ہے یا صحبت بری ہے یا مجلس بری ہے یا مجلس اچھی ہے، مجلس اگر قرآن سننے والوں کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر ویسا ہی ہوگا، مجلس اگر نماز پڑھنے والوں کی ہے تو اس کا اثر ویسا ہی ہوگا، مجلس اگر ذکر کرنے والوں کی ہے تو اس کا بھی اثر ویسا ہی ہوگا۔ اور مجلس یا صحبت اگر سارے شراب پینے والے ہوں تو وہاں شراب پینے ہی کی عادت ڈیولپ ہوگی، اور مجلس اگر سارے چوروں کی ہے یا زانیوں کی ہے تو وہ زنا کرنا ہی سکھائیں گے، وہ چوری کرنا ہی سکھائیں گے بندے کو۔ لیکن اگر مجلس اور صحبت اچھی ہے، نیک لوگوں کی ہے، تو نیک لوگ سچ بولنا سکھائیں گے، نیک لوگ نماز پڑھنا سکھائیں گے، نیک لوگ عبادت کے اوپر چلنا سکھائیں گے، نیک لوگ اللہ کا ذکر بتائیں گے، نیک لوگوں کی برکت سے نیک لوگوں کی زیارت ہوگی، ان کی مجلس میں ان جیسا اثر ہوگا، اور بری مجلس کا وہی اثر ہوگا۔ تو اچھی مجلس جنت میں لے کر جائے گی اور بری مجلس دوزخ کے اندر لے کے جائے گی۔
اسی لیے مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، 100 سال کی بے ریا عبادت سے اچھا ہے ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ 100 سال کی بے ریا عبادت وہ ہے جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، جو قبول ہی قبول ہے، آگے جیسی اللہ کو منظور ہے، مگر بے ریا عبادت، ایسی عبادت جو بے ریا ہے، 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے ایک لمحے کے لیے کسی اللہ کے ولی کے پاس، کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھ جاؤ۔ مولانا روم فرماتی ہیں جس مرتبے اور جس مقام کے اوپر وہ ایک گھڑی تمہیں پہنچا سکتی ہے، ہو سکتا ہے تیری 100 سال کی عبادت بھی تجھے اس مرتبے اور اس مقام کے اوپر نہ پہنچا سکے۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ وہ لکھتی ہیں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں، مولانا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب میں لکھتے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں تو اسے چاہیے کہ کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھ جائے تو وہ سچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے پاس بیٹھوں اسے چاہیے کہ کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب اور مخلص لوگ ہیں، مخلص ترین لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے شیطان بھی دور بھاگتا ہے۔ شیطان بھی، اس نے کیا کہا تھا اللہ سے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیات تلاوت کی تھی، اس نے کہا کہ میں گمراہ کر دوں گا مگر جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے مخلص بندے ہیں، جو تیرے پاک بندے ہیں، جو تیرے بندے ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اس لیے مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بے ریا، تیری 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ تو کسی اللہ کے ولی کے پاس۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ غنیت الطالبین کے آخری چیپٹر کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے تحت اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا قصد ارادہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جھوٹ بولنے والوں کی جو برائی قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، جھوٹ بولنے والوں کی، اب نبی کریم صلی اللہ قرآن کریم کے اندر ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو لوگ سچے ہیں ان کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ پیغمبر ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں یا نیک لوگ ہیں جو ان سے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ بزرگوں نے لکھا کہ جو سچ بولنے والا ہے اس کو اللہ کی طرف سے یہ کرامت حاصل ہوتی ہے کہ اس کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے۔ آج لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، نماز پڑھتے ہیں مگر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگ مجھ سے یہ بات کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر نماز پڑھیں تو بس نماز میں کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، دنیا کے خیالات ہی آ رہے ہوتے ہیں، بس کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بس ایک فرض، ایک ڈیوٹی، ایک اس کو ادا فارغ ہو جائیں اس سے جو ان سے۔ بزرگوں نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک سچ اور جھوٹ کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، حلال اور حرام کی کوئی پہچان ہی نہیں رہی، اور حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ آپ دفتروں کے اندر بیٹھتے ہیں اور دفتروں کے اندر ایک بندہ جا کر ظہر کا وقت ہوا ہے، فرض نماز کے بعد فرض نماز جو 10 منٹ میں پڑھی جانی ہے وہ جان بوجھ کر آدھا گھنٹہ لگا دے پڑھتا رہے، وہ نماز پڑھ لے، آدھا گھنٹہ نماز پڑھ، 1 گھنٹہ لگا دے ظہر کی نماز پڑھنے میں، 2 گھنٹے لگا دے ظہر کی
نفل پر نفل ہی پڑھتا جائے یا نماز پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھنا شروع کر دے. نہیں، علماء نے جو لکھا وہ آپ پڑھیں اور سمجھیں انہوں نے کیا لکھا ہے. صرف 10 منٹ کے اندر اندر اپنی جو نماز کا وقت ہے پڑھو اور اپنی ڈیوٹی اپنی سیٹ کے اوپر چلے جاؤ. تو جن لوگوں کو حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں ہے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو کما رہی ہیں، جو یہ سمجھے بیٹھی ہیں کہ ہم حلال کما رہی ہیں جبکہ وہ حرام کما رہی ہیں جو ان سے، یا اسی طرح کی اور بے شمار مثالیں ہیں، ان کی عبادت میں برکت کہاں سے ہوگی، ان کی عبادت میں حلاوت کہاں سے ہوگی جو ان سے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ جو سچ بولنے والا ہے اس کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے، اور دوسری جو اس کے پاس ایک کرامت ہوتی ہے وہ یہ کہ مخلوق اس سے خوف کھاتی ہے. سچ بولنے والے سے، سچ بولنے والا جو بندہ ہے اس سے لوگ ڈریں گے. لوگ اس سے بات کرتے ہوئے یعنی اس کے ادب اور اس کے تقدس اور اس کی بزرگی کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں گے جو سچ بولنے والا بندہ ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ سچ بولنے والے کی عبادت میں حلاوت ہے، عبادت سے اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں اس کا دل لگا رہتا ہے. اور جھوٹ بولنے والا جو ان سے اس کی کہاں سے عبادت میں حلاوت ہوگی. دوسرا، سچ بولنے والا جو ہے مخلوق اس سے خوف کھاتی ہے. اور تیسرا یہ کہ جو سچ بولنے والا ہے اس کی گفتگو کے اندر ایک روب، دبدبہ اور تمکنت، وقار اور خودداری ہوتی ہے جو سچ بولنے والا ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اسی لیے قلائد الجواہر، بہجت الاسرار، اخبار الاخیار، بے شمار کتابوں کے اندر بزرگوں نے لکھا کہ جب وہ جنگل کے اندر قافلے کو لوٹا گیا اور وہ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تو اس نے کہا، اے نوجوان تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. انہوں نے تلاشی لی، کہیں سے نہیں ملے دینار. ان کو ڈاکوؤں نے کہا کہ نہیں، یہ نوجوان ایویں ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں. اس نے کہا تم کہہ رہی ہو 40 دینار ہیں جبکہ تمہارے پاس تو 40 دینار ہیں ہی نہیں. حضور غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، تفسیر قرآنی، شان سلیمانی، میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا میرے کوٹ کے اندر میری ماں نے 40 دینار سیے تھے، اور جب آپ کا کوٹ کو وہ پھاڑا گیا، دیکھا گیا تو اندر 40 دینار موجود تھے. تو کیا آپ خاموش نہیں رہ سکتے تھے؟ خاموش ہی رہ جاتے، مگر آپ نے سچ بولا، فرمایا ہاں میرے پاس ہیں 40 دینار ہیں، اور ان کو مل بھی نہیں رہے ڈاکوؤں کو جو ان سے. تو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی انہوں نے بنیت الطالبین کے اندر یہ آخری چیپٹر کے اندر آخر پر انہوں نے لکھا کہ جو سچ بولنے والا ہے اس کی عبادت میں حلاوت ہوتی ہے اور مخلوق اس سے خوف کھاتی ہے، اور اس کی گفتگو کے اندر ایک روب، دبدبہ، وقار، تمکنت، عزت، وقار اور خودداری ہوتی ہے. یہ اس کی کرامت ہوتی ہے. کس کی؟ سچ بولنے والے کی، جو بندہ سچ بولتا ہے. اور بنیت الطالبین کے آخری چیپٹر کے آخری پیراگراف کی آخری جو سنٹینس اور لائن وہ لکھتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی بندہ جو سچ کے اوپر جو انسان قائم ہو جاتا ہے، جب اس کے بعد اس صدق اور سچ کے ساتھ وہ اللہ سے کچھ طلب کرتا ہے تو پھر اللہ اس شخص کو ایک آئینہ عطا فرماتا ہے جس کے اندر وہ دنیا اور آخرت کے تمام عجائبات جنسی ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو کرامت عطا فرماتا ہے. تو خیر یہ چیز اس آیہ کریمہ میں فرمائی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو.